اگر آپ کا دل سخت اور مزاج تند ہوتا تو یہ لوگ آپ کے گرد کبھی بھی نہ بیٹھتے۔ جب غزوہ خیبر ہوا تو کچھ لوگ پلٹ گئے، دوبارہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عفو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ حاضرین مجلس، دین محبت سے پھیلا ہے، دین حسن اخلاق سے پھیلا ہے۔ ایک ہندو شاعر کہتا ہے، یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کائنات کی چمک، کائنات کی رونق، یہ سب محبت کے دم قدم سے ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، اور وہ اچھا نہیں ہے جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا کہ بندہ نواز صوم و صلاۃ کی پابند ہے، لیکن اس کے رویے سے اس کا ہمسایہ اذیت میں ہے، تو فرمایا وہ عورت جہنمی ہے۔ آقا فرماتے ہیں، گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو۔ حضرت علی کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں 5 چیزیں سعادت مندی کی نشانیاں ہیں۔ بیوی موافق ہو، بھائی متقی ہو، بیٹے نیک ہوں، اور ایک فرمایا کہ اس کے پڑوسی اچھے ہوں، 5واں فرمایا اس کا رزق اس کے اپنے شہر میں ہو۔ بھائی ہمسایہ دیوار کا ہے یا سرحد کا، ہمسایہ اچھا نہیں تو زندگی عذاب ہے، اور اگر کسی کو اچھا ہمسایہ میسر آ جائے تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ابو حمزہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اور ان کے بارے میں مشہور تھا، لوگ کہتے تھے یہ نشہ بیچتے ہیں۔ وہ کوئی منشیات کا کام نہیں کرتے تھے، بلکہ جب وہ حدیث رسول بیان کرتے تو لوگوں پہ نشہ طاری ہو جاتا تھا۔ ابو حمزہ کا ہمسایہ، اس کو بامر مجبوری مکان فروخت کرنا پڑا، اور اس نے باہر لکھ کے لگا دیا 2000 درہم میرے مکان کی قیمت اور 2000 درہم ابو حمزہ کی ہمسائیگی کا لوں گا۔ تو لوگوں کی ایک لمبی لائن لگ گئی تھی 4000 دینار دینے کے لیے، اور جب ابو حمزہ کو پتہ چلا کہ میرا ہمسایہ، میرا گوانڈی مکان فروخت کر کے یہاں سے جا رہا ہے، تو آپ نے خادم کو 4000 دینار دیے اور فرمایا جلدی جاؤ اور یہ میرے ہمسائے کو دے آؤ، اور اسے کہنا کہ یہ تو ویسے ہی رکھ لے لیکن مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ تو یہ بہت بڑی دولت ہے، کسی کو اچھے ہمسائے میسر آ جائیں۔ تذکرہ خاتون کا ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، لیکن زبان کا زہر کوبرا سانپ سے بھی زیادہ زہریلا ہے، تو فرمایا جہنمی ہے۔ اسی طرح ایک اور عورت کا تذکرہ ہوا کہ معمول کی نمازیں، معمول کے روزے، لیکن اس کے رویے سے اس کا ہمسایہ خوش ہے، تو آقا فرماتے ہیں وہ عورت جنتی ہے۔ جنت کا معیار کیا ہے میرے بھائی؟ میٹھے بول، اچھے اخلاق۔ جس کے پاس یہ دولت ہے وہ کائنات کا معتبر شخص ہے۔ امام منذری الترغیب والترہیب میں ایک روایت لائے ہیں، 6 صدی کے محدث ہیں، حدیث کی معتبر کتاب ہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص حاضر ہوا جس کا نام نامی اسم گرامی جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور سے پہلی ملاقات تھی، اور اللہ نے اپنے محبوب کو یہ کمال بخشا تھا کہ آپ پہلی ہی ملاقات میں اپنا بنا لیتے تھے۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں، کنا دے وچ رہندیاں مشری گول دیاں۔ میٹھی میٹھی باتیں سنی من میں اتر گئی، ایمان نصیب ہوا۔ جانے لگے تو عرض کیا، آقا میرے دامن میں کچھ حکمت کے موتی ڈال دیجئے۔
جو ابھی ابھی ایمان لایا ہے اس کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ نماز پڑھا کرو، روزے رکھو، حج کے لیے نکلو، مال کے نصاب ہو تو زکوٰۃ دو۔ جو ابھی ابھی ایمان لایا ہے اس کو سب سے پہلی نصیحت یہ ارشاد فرمائی، لا تسبن احدا، فرمایا جابر کسی کو گالی نہ دینا، اس کو اخلاق سکھائے۔ اور آپ فرماتے پھر میں نے ساری زندگی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ معذرت سے ہمارے بچے بولنا سیکھتے ہیں تو گالیاں سیکھتے ہیں۔ ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے، والد بچوں کو گالیاں دیتا ہے، اور وہ بچے بچپن میں گالی دے تو ہم توجہ نہیں دیتے، بڑے ہو کر گالی دے تو ہم کہتے ہیں ہماری بہو نے تویز ڈال دی ہے۔ 25 سال آپ کی زیر تربیت رہا ہے، ماحول گھر کا ہی ایسا تھا کہ آپ نے گالی دی تو بڑا ہو کے بھی گالیاں دینے لگا۔ فرمایا کسی کو گالی نہ دینا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مرغے کو گالی نہ دو۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ یہاں رک کر کے ایک جملہ عرض کروں گا، میرے آقا فرماتے ہیں مرغے کو گالی نہ دو، وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ اور آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں، جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، جنہیں استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں نہ ہوتا، جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ فرمایا پسو کو بھی گالی نہ دو۔ تعلیم تو یہ ہے بھائی کسی پر لعنت نہ کرو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن غلام سے ناراض ہوئے اور لعنت کر دی۔ آقا فرماتے لعینا وصدیقینا کلا ورب الکعبہ، فرمایا صدیق بھی ہو اور لعنت بھی کرے، رب کعبہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو آپ جی ہی جی میں شرمسار ہوئے اور اس غلام کو کفارے کے طور پہ آزاد کر دیا۔ جابر بن سلیم کہتے ہیں حضور نے مجھے ایک اور نصیحت فرمائی کہ جابر بن سلیم نیکی کو حقیر نہ جاننا۔ ہم لوگ گزر جاتے ہیں اس خیال سے کہ بھلا اس کا اجر کیا ہوگا، رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت تو بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ایک بہت بڑے محدث دنیا سے چلے گئے، کسی کو خواب میں ملے، پوچھا حضرت سنائیں قبر میں کیسے ہیں؟ تو کہا الحمدللہ قبر جنت کا باغ ہے۔ پوچھا کون سا عمل آپ کی بخشش کا ضامن بنا؟ کہا ایک چھوٹا سا عمل۔ فرماتے حدیث لکھنے بیٹھا، سیاہی میں قلم ڈبویا، باہر نکالا، لکھنے لگا کہ اس پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی۔ فرماتے اس خیال سے قلم کو روک لیا کہ یہ مخلوق خدا ہے، پیٹ کی پیاس بجھا لے، میں پھر لکھ لوں گا۔ کہتے ہیں اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی اور اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ جابر بن سلیم کہتے ہیں حضور نے مجھے ایک اور نصیحت فرمائی، جابر بن سلیم جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ ہم لوگ سٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں، حضور کی تعلیم کیا ہے؟ جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ آپ اپنے ملازم سے اس طرح بات کیا کرو جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرتے ہو۔ واصف علی واصف کہتے ہیں کہ اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اسے اپنا ماتحت ہی نہ سمجھو۔ ہمارے کھیتوں میں کام کرنے والے 80 سالہ بوڑھے ہوتے ہیں، ہمارے جانوروں کو چارہ ڈالنے والے 15 سال کی عمر ہے، اور جب بولتا ہے تو اس کو بالکل بھی حیا نہیں آتی کہ یہ میرے والد کی عمر کا ہے، اور والد بھی منع نہیں کرتا، وہ سمجھتے شاید کس کا حق ہے۔ انسان رویوں سے بڑا ہوتا ہے۔ فرمایا جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ عید کا دن ہے صاحب، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ سریرا کھلا میدان آیا، بچے عید کی خوشیوں میں مسرور تھے، اور ایک جانب ایک بچہ جس کے تن پہ پیرہن پھٹا تھا، آنکھیں نمناک تھی، حضور گزرے اور قدم رک گئے۔ آقا فرماتے بیٹے آپ کیوں رو رہے ہو؟ شاید کہ حضور کو پہچان نہ سکا، عرض کرتا کہ فلاں غزوے میں میرے والد حضور کے ساتھ تھے کہ شہید کر دیے گئے، میں یتیم ہو گیا، ماں بیوہ ہو گئی، ماں نے دوسرا نکاح کر لیا، سوتیلے باپ نے میرے مال پہ قبضہ کیا اور مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بیٹے کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ محمد تیرے باپ لگے، عائشہ تیری ماں لگے، فاطمہ تیری باجی لگے، علی تیرے چچا لگے، اور حسن و حسین تیرے بھائی لگے؟ وہ بچہ کہتا اگر یہ سارے رشتے میرے ہیں تو مجھے اور چاہیے بھی کیا۔ حضور اس بیٹے کو لے کے گھر تشریف لائے، کھانا دیا، لباس دیا، پھر انگلی تھامی اور عیدگاہ کی طرف تشریف لائے۔
सरे रात खुला मैदान आया, बच्चे फटी निगाहों से देख के कहते भाई अभी तो तुम रो रहे थे, अब फखर से कहता है मैं भूखा था मुझे खाना मिला, मैं नंगा था मुझे लिबास मिला, मैं यतीम था मुझे अब्बू जी मोहम्मद मिले, आयशा माँ मिली, फातिमा बहन मिली, अली चचा मिले, हसन हुसैन वीर मिले। वो कहता है अब भी मैं रोऊं? फरमाया जिससे भी मिलो तो खंदा पेशानी से मिलो। जाबिर बिन सुलैम कहते हुजूर ने मुझे एक और नसीहत इरशाद फरमाई कि जाबिर बिन सुलैम किसी को शर्मिंदा ना करना, शर्मिंदा करना भी अखलाक से गिरी हुई बात, और हम कदम कदम पे करते हैं। और देखिए भाई इंसान की फितरत में भूल जाना, इंसान से गुनाह सरजद हो जाता है। मरने से पहले एक बंदा रजू ले आए, क्योंकि सूरज अभी मगरिब से तुलू नहीं हुआ, हाथ जोड़ के कहे मालिक अब गुनाह नहीं करूंगा, ये उसका वादा है कि मैं उसके गुनाह को लोहे महफूज से मिटा दूंगा। वो खुद कहते हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। जो गुनाह छोड़ देता है आदत बारी ताला है, अल्लाह माफ कर देता है। एक शख्स ने 20 साल अल्लाह की इबादत की और फिर 20 साल उसकी दहलीज से दूर चला गया, उसके हुक्मों को तोड़ता रहा और जिंदगी बेमहार गुजरी। 40 साल उम्र हुई, आईने के सामने खड़ा हुआ, दाढ़ी में कुछ सफेद बाल नजर आए और नदामत सी पैदा हुई कि अब तो बूढ़ा हो गया है, यादाश्त कमजोर होना शुरू हो गई है, अब तो जिसमें वो ताकत और कुव्वत भी नहीं रही। खुद पे नदामत होने लगी और जी ही जी में कहते अल्लाह अगर मैं लौट आऊं तो मुझे तू माफ कर देगा। हातिफ से आवाज आती है तूने 20 साल मेरी इबादत की, मैंने तेरी इबादत को कबूल किया, फिर 20 साल मेरी दहलीज से दूर चला गया, मुझे नाराज किया, मेरे हुक्मों को तोड़ा। फरमाया मैंने तुझे मोहलत दी, आज 40 साल बाद तुझे मेरी याद आई और मेरी राहों में आ खड़ा हुआ, नदामत के अथरू ले आया। हातिफ से आवाज आती है तू आ गया है, तेरा रब बड़ा रहीम है, तेरा रब बड़ा करीम है, मैं तेरे सारे गुनाहों से दरगुजर फरमाता हूँ। अल्लाह। और यार वो तो माफ करके राजी होता है, लेकिन इंतहाई माजरत से कहूंगा ये हमारे नमाजी लोगों के रवैये हैं। अगर कोई बंदा गुनाह छोड़ के मस्जिद में आए ना तो हम कहते लो 100 चूहे खा के बिल्ली हज नू चली और तेनू मस्जिद राकी ने वहाया। चोर चोरी छोड़ देता, हेरा फेरी नहीं छोड़ता, जूते चुराने आए हो। और यार मस्जिदों की जो हालतें हैं वो आप लोगों के सामने है। कनाल में मस्जिद होती है, 2 नमाजी नहीं मिलते। इकबाल जब उंदलस गए, करतबा मस्जिद जिसके 1400 सतून है, उसे उजड़ा देखा तो इकबाल वहां फूट फूट के रोया था कि रो रही है आज एक टूटी हुई मीना उसे, कल तलक जिस साकी के गर्दश में पैमाने रहे, खैर तू साकी सही मगर पिलाएगा किसे, अब ना मैं कश बाकी रहे ना मैं खाने रहे। इकबाल कहते वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बर के तबगी न रही, शोला मिकाली न रही, रह गई रस्मे अज़ां रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने ग़ज़ाली न रही, मस्जिद मरसिया खां है के नमाजी न रहे, यानी साहिब औसाफ वो हिजाजी न रहे। ओए अल्लाह के घर तो वीरान है, अगर किसी की पेशानी में सजदों का नूर टपक रहा है, आंखों पर हया के पहरे हैं, कानों में कुरान के नगमे हैं, लबों पर सोने मोहम्मद के तराने हैं, तो हम क्यों धक्के देते हैं, हम क्यों शर्मिंदा करते हैं। और जब रब माफ कर देता है तो हमें भी आदर डालना चाहिए। हुजूर की खिदमत में खातून हाजिर हुई और अर्ज करती तहिरनी या रसूल अल्लाह, आका मुझे पाक कीजिए। मुजरिमा का गुनाह बहुत बड़ा था, शादीशुदा थी, जिना का इर्तिकाब हुआ, उसके पेट में बच्चा था। फरमाया गुनाह तूने किया है, सजा तेरे लिए, इस बच्चे का कोई कसूर नहीं। उसको मोहलत दी गई, उसने बच्चे को जन्म दिया, फिर 2 साल उसको दूध पिलाया। 2.5 साल बाद हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई, उसको संसार किया गया, खुद हुजूर ने जनाजा पढ़ा। हजरत उमर अर्ज करते आका ये बड़ी बदकार थी, तो मेरे नबी फरमाते उमर इस खातून ने ऐसी सच्ची तौबा की है, अगर इसकी तौबा का 10वां हिस्सा अहले मदीना में बांट दिया जाए तो अल्लाह ताला सब की मगफरत फरमाए। और जब वो माफ कर देता तो हम क्यों नहीं माफ करते। बनी इसराइल में